اسلام آباد کے ڈیچو کے مقام سے آداب میں شیراز احمد شیرازی ہوں. اس وقت ڈیچو کے مقام پر جو کنٹینرز لگائے گئے تھے ریڈ زون کی جانب جانے والے جو راستے جن کو بند کیا گیا تھا ان کو اب کھولنے کا عمل شروع کیا جا چکا ہے. اس وقت بھی سی ڈی اے کے جو اہلکار ہے, دیگر جو انتظامیہ کے اہلکار ہے, وہ یہاں پر کنٹینرز ہٹانے میں مصروف ہے, جبکہ ڈیچو کے مقام پر جو راستے ہیں ان کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے. ٹریفک کی روانی اس وقت بھی معمول کے مطابق رواں ہے. میرے ساتھ مہوش کماس موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. مہوش, رات کے ہم نے دیکھا بڑی ٹرولنگ بھی کی گئی, ہماری خبروں کو غلط بھی کہا گیا, مورال تو ڈاؤن نہیں ہوا آپ کا؟ نہیں مجھے پتا ہے. دیکھیں, اس سے پہلے نون لیگ والے پیچھے پڑ جاتے تھے, اس سے پہلے ٹی ایل پی والے پڑ جاتے تھے, تو پی ٹی آئی والے پڑ جائے تو مجھے لگتا ہے مجھے عادت ہوگی. اور جو میرا کام ہے خبر, میں اپنی خبر پہ سٹینڈ کرتی ہوں. مجھے پتا کیونکہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے, میں بھی اس ٹائم موجود تھی جب شیلنگ ہو رہی تھی ان پہ, یا جس طرح وہ کارکنان سے ہم بات کر رہے تھے, کارکنان سے بات کر رہے تھے, میں نے اس سے بات کر رہے تھے, سب سے ہمارا کانٹیکٹ تھا, ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا سین چل رہا ہے. باقی زیادہ تر میں نے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے, سوئے ہوئے تھے. ہاں سوئے ہوئے تھے. ان کو یہ بات ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی کہ ہم سچ کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی پھر بھی میں یہ بات مجھے اچھی لگی کہ بڑے لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں, کیا شہباز گل نے بھی کہا ہے, باقی جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں جو معذرت ہے وہ کر رہے ہیں. ہاں معذرت کر, اگر وہ نہ بھی کرے مجھے نہیں فرق پڑتا, کیونکہ میرا کام جو تھا وہ میں کر رہی ہوں, اور مجھے اچھا لگتا ہے اپنا کام اور سچ بتانا. صبح کے ٹائم جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے جی 13 سے, وہاں پر کوئی رپورٹر بھی موجود نہیں تھا. حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کے پیڈ جرنلسٹ ہے, یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یہاں پر آ گئے تھے, ہم دکھا بھی رہے تھے. رات گئے جب ہم نے کہا کہ ورکرز یہاں سے جا رہے ہیں, کیونکہ ان سے ہم بات کر رہے تھے, ہم گراؤنڈ پر تھے, وہاں پر ربڑ کی گولیاں بھی چل رہی تھی, شیلنگ بھی ہو رہی, شیلنگ کے دوران ہی ہم کھڑے ہوئے تھے. رات سے پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سچے صحافی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جن کے خلاف یا خبر تو کسی کے خلاف نہیں ہوتی, خبر تو خبر ہوتی ہے, لیکن جن کو وہ خبر ناگوار گزرے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, اصل میں اب کیا کہہ سکتی ہوں, اصل میں پی ٹی آئی والوں کا قصور نہیں ہے. پی ٹی آئی والے کے جو ایک چند اکاؤنٹس ہیں وہ فیک پروپیگنڈا چلانے میں اتنے ماہر ہیں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ جو آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین کرتے ہیں. وہ ایک پتہ نہیں بلوچ ہے کہ کیا ہے, وہ کچھ باتیں کرا تو اس نے یہ بھی ٹویٹس کیے کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے, محسن نقوی نے استعفیٰ دے دیا. بھائی شرم آنی چاہیے آپ کو, آپ اتنا جھوٹ کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے جو فالوورز ہیں, جو آپ کے تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں, ان کو آپ اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. کم از کم آپ پاکستان میں بھی, وہ مجھے پتہ چلا وہ شخص پاکستان میں بھی موجود نہیں ہے. بھئی آپ موجود نہیں ہیں ایک جگہ, میں ایک جگہ پہ موجود ہوں, میں بتا رہی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو افسوس کرنا چاہیے کہ وہ اتنی آنکھیں ان کی بند ہے کہ ان کو اصلیت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اپنا کام کریں گے, آپ اپنا کام کریں گے, میں اپنا کام کروں گی. لیکن آج جس طرح ٹویٹس ہو رہی ہے, لوگ اپریشیٹ کریں کہ ہماری خبر ٹھیک تھی, ہم نے ٹائم پہ دی تھی. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ اس کو پہلے سے کیسے پتا تھا, کیونکہ یہ بات کرتی پھر اس کے بعد گراؤنڈ میں اتنا, اس لیے نہیں وہ یہ کہہ رہے کہ یہ جو بات کرتی تھی وہ 15 منٹ بعد وہ بات سچ ہو جاتی تھی, تو اس کو 22 لوگ جو ہے وہ پیغام بھیج رہے تھے. لیکن ان کو پتا نہیں کہ ہمارے پاس وائی فائی تب اویلیبل تھا, ہم کہیں پہ موجود تھے, کہیں پہ کھڑے تھے, اور وہاں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو ہم جو باقی جنہوں نے 15 منٹ بعد جو بات کی ہے, تو ان کے پاس 15 منٹ بعد وائی فائی آیا, تو اس لیے انہوں نے کی ہے. اب ہم ٹائم پہ ساری چیزیں بتا رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے, انہوں نے ایکسیپٹ کرنا تھا نہیں کرنا تھا وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن اب ہمارا جو کام تھا وہ تو ہم نے ٹھیک کیا, اور مجھے خوشی ہے کہ آج اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے کل باتیں کی آج وہی کہہ رہے کہ نہیں مہوش اور شیراز کی خبر ٹھیک تھی, تو ٹھیک ہے. مہوش, لاسٹ کوشچن کروں گا, آپ نے ساری باتیں لائیو بھی کرنا ہے, میں نے پکڑا آپ کو, آپ مصروف بھی تھی. اب میری تو نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی, 2 راتوں سے ہم جاگے ہوئے ہیں. مجھے چونکہ سانس میں دشواری کا مسئلہ بھی ہے, لیکن شیلنگ کے دوران کھڑے ہو کے ہم نے رپورٹنگ کی. نیند پوری ہو گئی آپ کی؟ نہیں میں نیند پوری ہوگی. میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے اپنا کام اتنا پسند ہے, اور پھر اس طرح ایکٹیویٹیز میں کام کرنا, پھر مجھے نہ نیند کی فکر ہوتی ہے, نہ اپنی تھکاوٹ کی, نہ کسی بیماری کی. تو میں اب فریش ہوں الحمدللہ. لیکن مجھے اگر اس طرح کچھ اور بھی ہو جائے تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہوں, اور پتہ نہیں کیوں مجھے اس طرح کی رپورٹنگ کرنا پسند ہے. تو لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ مہوش آپ موب کے اندر کیوں گئی, آپ صبح جو G10 میں ہم نے کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان کیوں گئی, اگر کچھ بھی ہو جاتا تو آپ کو مسئلہ ہوتا. لیکن مجھے نہ مطلب خوف نہیں لگتا, ڈر نہیں لگتا, اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں جا کر رپورٹنگ کروں, گراؤنڈ سے رپورٹنگ کروں, تب اس کا ہی مزہ آتا ہے. تو میں تو فریش ہو گئی ہوں. میں کل ہی, ہم 3 گھنٹے, آپ بھی 3 گھنٹے, میں بھی 3 گھنٹے ہم نے آرام کیا. اس کے بعد ہم نے پوری رات تک وہی سین چلا.
तो ठीक है, सब कुछ ठीक है. थैंक यू सो मच मेवश हमारे साथ मौजूद थी और मुसलसल 2 दिन 2 रातों से हम फील्ड में थे, ग्राउंड पर थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे. हुकूमत की तरफ से भी जो हुकूमत के सपोर्टर अकाउंट से उनकी तरफ से भी तनकीद हुई. रात के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टिव अकाउंट्स थे उनकी तरफ से भी तनकीद हुई. लेकिन सहाफ़ी का काम खबर देना होता है, खबर हम देते रहेंगे चाहे किसी को नागवार गुजरे, किसी को अच्छा लगे. इस्लामाबाद के डिजिटल से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. मैं इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के बाद तमाम जो मामलात ज़िंदगी है बहाल हो चुके हैं. डी चौक के मुकाम पर भी इस वक्त ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है. दोनों अतराफ पर गाड़ियाँ इस वक्त चल रही है. तो हम जो यहाँ पर रेड जोन जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था, उन कंटेनर्स को हटाने का काम भी यहाँ पर इस वक्त भी जारी है. ये कंटेनर्स जो लगाए गए थे, ये रास्ता सीधा रेड जोन की जाने जाता है, जहाँ पर पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन की इमारत है और जहाँ पर दीगर बड़े अहम इमारतें मौजूद है. उन इमारतों तक जाने वाले जो रास्ते थे उनको इस तरह के ट्रिपल लेयर्स पर कंटेनर्स लगाकर इन तमाम रास्तों को बंद किया गया था. अब इन रास्तों को भी खोलने का जो अमल है वो शुरू किया जा चुका है. कंटेनर्स हटाने का बाकायदा अमल जो है वो यहाँ पर जारी है. कंटेनर्स को यहाँ से जो है वो हटाया जा रहा है. तो हम दीगर जो इस्लामाबाद के रास्ते थे उन जहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए थे, तकरीबन 33 मुकामात को बंद किया जा चुका था. उन तमाम मुकामात से कंटेनर्स हटाने का जो अमल है वो इस वक्त भी जारी है. इस्लामाबाद का ही वो मेन मुकाम है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया था कि धरना दिया जाएगा, पड़ाव यहाँ पर होगा. इसीलिए इस मुकाम पर काफ़ी ज़्यादा इंतजामात जो है वो किए गए थे. कंटेनर्स यहाँ पर लगाए गए थे, FC के एहलकार यहाँ पर मौजूद थे. जबकि अब जो एहतजाज के बाद जो मामलात ज़िंदगी दोबारा बहाल होने की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए कंटेनर्स यहाँ से हटाए जा रहे हैं. तो हम यहाँ पर जो रेंजर के कुछ एहलकार है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है. लेकिन इस तरफ जो कंटेनर्स हटाने का अमल है शुरू हो चुका है. ये आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर्स यहाँ लगाए गए थे उनको अब हटाने का अमल जो है वो जारी कर दिया गया है. दूसरी तरफ से इस वक्त भी डी चौक के मुकाम पर ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है. गाड़ियाँ इस वक्त भी यहाँ पर चल रही है और जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे वो इंतजाम भी अब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे. यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दोबारा यहाँ से चले जाने के बाद जो मामलात ज़िंदगी है वो एक बार फिर से इस्लामाबाद में बहाल हो चुके हैं. जो सिंध पुलिस के एहलकार थे वो अब यहाँ पर नहीं है, जो पंजाब पुलिस के एहलकार थे वो यहाँ पर इस मुकाम पर मौजूद नहीं है, FC के एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है. सिर्फ जो चंद रेंज के एहलकार थे वो यहाँ मौजूद है, जबकि दीगर जो CDA के एहलकार है वो यहाँ पर काम में मसरूफ़ है. ताहम जो कंटेनर्स है वो अब यहाँ से हटाने का भी अमल जारी है और इस्लामाबाद के जो रेड जोन की तरफ चलने वाले तमाम जो रास्ते थे उनको अब जो है वो खोल दिया जा रहा है. तो ये जो मनाज़र है हम आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं. इस्लामाबाद के डी चौक के ये मनाज़र है. मामलात ज़िंदगी को एक मरतबा फिर से बहाल कराने का जो अमल है वो जारी है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कल से इस्लामाबाद में तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो भी ओपन रखे जाएंगे. इसके अलावा दीगर जो कारोबारी मराकज़ है उनको भी खोलने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के बाद तमाम जो मामलात ज़िंदगी है वो एक मरतबा फिर से रूटीन पर आ रहे हैं. जी.